السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجاہد اسلامک قرآن اکیڈمی کی جانب سے بندہ وسیم اللہ مجاہد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم سامعین، آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیں، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کریں، لائک کر دیں جی، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ویڈیوز کو شیئر کر دیں۔ ہمارا حروف تہجی چھوٹے بڑے بچوں کو کیسے سکھائیں گے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، حروف تہجی کیسے سکھائیں گے کہ شکل کی پہچان بھی ہو جائے، نام بھی آ جائے اور ساتھ ساتھ وہ حروف بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے لیے چند چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ چیز بیان کی کہ بچوں کے سامنے آپ حروف لکھیں گے کیسے۔ اس کو یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا کہ جو ہم شکل ہیں، صورت شکل ایک جیسی ہے، ان کو اکٹھا لکھیں۔ دوسرا قاعدہ کلیہ ہم نے یہ بیان کیا کہ جو ہم شکل ہیں وہ سبق دیں، اس کے ساتھ جو ان کی شکل سے نہیں ملتا آگے پیچھے وہ سبق ان کو نہ دیں۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہم نے یہ بیان کی کہ 29 حروف میں سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، ان کی آواز چھوٹی ہوتی ہے، کچھ کی لمبی ہوتی ہے، کچھ کی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ دو چھوٹے 12 حروف کی آواز لمبی ہوتی ہے اور 15 کی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ اب یہ چھوٹی لمبی زیادہ لمبی بڑے بچوں کو اور چھوٹوں کو کیسے سمجھائیں گے، اس کے لیے بھی ہم نے 2 الگ الگ ویڈیوز بنا دی ہیں۔ آج ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے کہ حروف تہجی جو 29 حروف ہیں، 29 حروف میں بعض ایسے حرف ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہمارا منہ کھلتا ہے اور بعض میں نہیں کھلتا۔ مثلا آپ دیکھیں، با دیکھیں منہ کھلا ہے، تا سا منہ کھلا ہے، لیکن جیم نہیں کھلا، میم نہیں کھلا جی۔ تو بعض حروف میں منہ کھلتا ہے، بعض میں نہیں کھلتا۔ یہ والی بات بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں جی، ہم ان کو یہ والی بات کیسے سکھائیں؟ تو اس کے حوالے سے ایک آسان سا قاعدہ کلیہ ہے کہ اس طرح آپ تھوڑی سی پریکٹس کروائیں تو انشاءاللہ بچے کو بڑی سمجھ آ جائے۔ بچے سے کہیں کہ بیٹا جس کے اوپر میں ایک لکھ دوں، جس کے اوپر ایک ہو یا جس کے اوپر الف ہو، آپ نے اس میں منہ کھولنا ہے، اور جس کے اوپر میں نے نہیں لکھا آپ نے اس میں منہ نہیں کھولنا۔ جس کے اوپر 1 ہے یا جس کے اوپر الف ہے اس پہ منہ کھولتے جائیں، اور جس پہ نہیں ہے اس پہ منہ نہ کھولیں۔ اب دیکھ لیں، میں نے با تا سا 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 حروف کے اوپر میں نے الف ڈالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان 17 حروف ہم آواز نکالیں گے تو منہ کھولیں گے۔ منہ کھولنا یہ ہے کہ ایک بالکل بند ہو، ایک درمیانہ کھلے اور ایک زیادہ کھلے۔ ان کے اندر جو جتنا منہ کھلنا چاہیے وہ درمیانہ ہے جی، نہ تھوڑا ہو نہ زیادہ ہو۔ لیکن بچے کو پریکٹس کروانے کے لیے آپ تھوڑا سا زیادہ منہ کھلوائیں تاکہ اس کو عادت بن جائے جی۔ اب دیکھیں، پہلے یہ جن میں منہ کھلتا ہے ان میں بچے سے منہ کھلوائیں۔ با اگر بچہ نہیں کھولتا تو استاد سب سے پہلے اپنی 2 انگلیاں منہ میں خود رکھے، سیدھے ہاتھ کی، ایسے انگلیاں کر لے، ایسے ایسے با جی۔ حرف شروع کرنے کے بعد پہلے حرف شروع کرے، منہ کھولتا جائے، پھر انگلیاں رکھے، اور حرف ختم کرنے سے پہلے 2 انگلیاں نکال دے، با۔ جب حرف ختم ہو جائے پھر 2 انگلیاں نکالی جائے، لیکن منہ اتنا کھلے کہ 2 انگلیاں سیدھی منہ کے اندر جا سکے، اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ۔ اگر استاد شرمائے گا یا استاد اس کو اپنی توہین سمجھے گا کہ میں منہ کھولوں اور انگلیاں رکھوں، تو اس سے بچوں پہ غلط اثر پڑتا ہے۔ پوری شائستگی سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کے فوکس کر کے آپ کریں گے تو انشاءاللہ بچوں پہ اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ ان حروف کے پڑھنے میں آپ بچوں سے خود بھی منہ کھولیں اور بچوں سے بھی منہ کھلوائیں۔ مثلا دال ہے تو دال، زال، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، واو، یا۔ ان حروف میں جن کے اوپر الف ڈالا ہوا ہے، ایک ڈالا ہوا ہے، ان میں آپ بچوں سے کہیں منہ کھولیں جی۔ آپ نے بچوں پہ ایک پیپر پہ ایک پیج پہ پہلے دن حروف تہجی لکھے اور اس پہ چھوٹی لائن، لمبی لائن، زیادہ لمبی لائن ڈال کے بچوں کو پریکٹس کروا دی۔ پھر 2-3 دن انہوں نے وہ کی، پھر اس کے بعد اب آگے دوسری چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں کہ کس میں منہ کھلتا ہے، کس میں نہیں کھلتا۔ آپ نے پھر ایک پیج پہ حروف تہجی لکھے اور جن میں منہ کھلتا تھا وہ میں نے کر دیے ہیں کہ ان کے اندر آپ جو ہے
اوپر 1 لکھ دیں، الف لکھ دیں اور بچوں سے کہیں جس جس کے اوپر میں نے الف ڈالا ہوا ہے آپ نے اس میں منہ کھولنا ہے۔ آپ خود بچوں کے پاس بیٹھ کے منہ کھولتے جائیں اور بچوں کو دیکھتے جائیں، انگلی رکھواتے جائیں، پہلے انگلی رکھواتے جائیں، انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس کروائیں گے بچے کو 1 آدھ دن تو بچہ خود منہ کھولتا جائے گا۔ اس طرح پھر بچوں سے کہیں کہ یہ جو باقی حروف ہیں آپ ان کو ایسے پڑھیں کہ جتنا منہ پہلے کھلتا تھا اتنا نہ کھلے، مثلا الف، جیم، سین، شین، جی عین۔ اب بچے بعض دفعہ عجیب سا منہ بناتے ہیں، ایسے نہیں بنانا، غین، جی اب دیکھتے جائیں، میم۔ ان میں ہونٹ منہ اتنا نہیں کھلتا جتنے پہلے میں کھلتا تھا، تو بچوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں کتنے حروف میں منہ کھلتا ہے، کیوں کھلتا ہے، کہ اس لیے جی آپ نے ان کے اوپر الف ڈالا ہوا ہے، اور کن کن میں نہیں کھلتا، بچے کہیں جی الف، جیم، سین، شین، عین، غین، میم، نون، حمزہ، ان میں نہیں کھلتا۔ تو اس طرح بچوں کو منہ کھولنے اور نہ کھولنے کی پہچان کروائیں کہ شروع سے یہ جس طرح اینٹ ایک سانچے میں بنتی ہے، کوئی بھی چیز سانچے میں بنتی ہے، تو یہ جو منہ ہے اس میں حرف کا چھوٹا ہونا، لمبا ہونا، زیادہ لمبا ہونا، اور منہ کا کھلنا نہ کھلنا، ہونٹ گول ہونے نہ گولے ہونے، حرف کا موٹا ہونا باریک ہونا، یہ منہ کے اعتبار سے آپ اس کا ایک سانچہ بنائیں گے۔ جب سانچہ آپ بنا کے سمجھا دیں گے تو پھر انشاءاللہ اس سانچے کے اندر اس حدود میں رہتے ہوئے بچہ جب اس حرف کو ادا کرے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ حرف درست ادا ہوتا جائے گا اور بچے کے ذہن میں، دماغ میں، کھوپڑی میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کر کے دیکھیے۔ تو اسی طرح پھر بچوں سے اس کی پریکٹس کروائیں، مثلا الف، جی اس میں منہ نہیں کھولیں گے کیونکہ اس کے اوپر ایک نہیں لکھا ہوا، یہ الف نہیں ہے۔ با، منہ کھولیں گے اس میں کیونکہ اس کے اوپر الف ہے، با، جی۔ تا کے اوپر الف ہے، منہ کھولیں گے، تا۔ سا کے اوپر الف ہے، منہ کھولیں گے، سا۔ جیم کے اوپر الف نہیں ہے، منہ نہیں کھولیں گے، جیم۔ ہا کے اوپر الف ہے، منہ کھولیں گے، ہا۔ اس طرح آپ بچوں سے کہلوائیں، خود ایک لائن خود ساتھ کہیں، بچے کہتے جائیں، جب گاڑی سٹارٹ ہو جائے آپ چپ ہو جائیں تو انشاءاللہ بچے یہاں تک چلتے رہیں گے۔ تو اسی طرح آپ بچے کو پریکٹس کروائیں، اس کا بہت اچھا رزلٹ نکلے گا۔ اس کے بعد کیا کام کرنا ہے اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔